السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں شکیل چودھری صاحب, آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹیم. آج کا پہلا کمنٹ. آفتاب صاحب بہت شکریہ. پہلا سیگمنٹ یعنی وہ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا جی اس کو دیکھ کے لگا کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں سب غلام ہیں, خاص طور پر میڈیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ جو دل کی بات ہے وہ کر نہیں پا رہا. حالانکہ ہر بات لٹھ ماری نہیں ہوتی. جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا, اور حکومتوں پر جب تنقید ہو رہی ہوتی, اداروں پہ تنقید ہو رہی ہوتی, تو اس میں مقصد اصلاح ہوتا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب دیکھیے کرکٹ پہ بھی, ہاکی پہ بھی, اسکواش پہ, اسپورٹس پہ ہم ایسی تنقید کیا کرتے تھے اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے تھا. اب جو کوئی سر اٹھاتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے چپ کروا دیا جاتا ہے, یا دھونس دھاندلی سے, یا کچھ دے دلا کر. ہوتا ہے لالچ اور خوف, دو ہی تو چیزیں ہیں, اور اسی کا یہ شکار ہوتے ہیں. اور اس کا انجام دیکھ لیں, ہر محکمہ, ہر ڈپارٹمنٹ اسی مسئلے سے دو چار ہے. تو مجھے تو اس میں یہ چیز اتنی ٹچنگ لگی کہ میں نے خاص طور پہ جب بولا کہ اتنا سیگمنٹ گزر گیا اور میڈیا نے بھی کوئی آواز بھی نہیں آئی اور پوچھا, تو اس کے بعد عین خون گرمانے والا صرف ایک ترانہ سنا دیا, اور کچھ نہ پہلے نہ بعد میں, بھائی بس جیسے ایک آٹو پہ ٹیپ لگی ہوئی. اور وہ اس وقت کلیپ کر رہی تھی, اس وقت کہہ کے لگا رہی تھی, جو میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نا, سرکاری میڈیا, کہ وہ جب عوام بیچاری ہم تک پہنچ نہیں پا رہی تھی نا, اس کے پیر بندھے ہوئے تھے, جی ہاں, تو ٹھٹھا کر رہے تھے سب اس کا. تو ہمارے عوام کا باقاعدہ ٹھٹھا کیا جاتا ہے. انسینسٹیو یہ کہا جاتا ہے نا, اوے جا جنوں مرضی دس دے, جا جنوں مرضی دس دے. آپ یہ بات کسی مہذب ملک میں نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آفتاب صاحب, اگر آپ میں جرت ہے تو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا تذکرہ کریں, جنا کی اصلیت بھی پتہ چل جائے گی. نہیں, جنا کی اصلیت کرنا یہ انتہائی واہیات سی بات ہے کہ ہم نے جنا کو ہمیشہ, بلکہ قائد اعظم کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ جو گیون سرکمسٹانسز میں جو لاٹ تھی ان کے آس پاس, اس حساب سے انہوں نے جیسا وہ کر سکتے تھے بہترین کیا. اور فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں تو اس نے بہت ساروں کو رگیدا ہوا ہے. جی شکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ بڑی پاورفل کتاب ہے میرے خیال میں, اور پاکستانیوں کو پڑھنی چاہیے. تو اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, تو بہرحال اچھی کتاب ہے یہ. لیکن یہ کہنا کہ قائد اعظم کی اصلیت, دیکھیں قائد اعظم کوئی سینٹ نہیں تھے, وہ تو ہماری ٹریجڈی ہے نا, تو ہم بنا دیتے ہیں, ہر ایک کو بنا لیتے ہیں. قائد اعظم ایک بہترین آدمی تھے, اور جو لاٹ ہمیں نظر آتی ہے اس حساب سے تو قائد اعظم واقعی قائد اعظم تھے, اور بے لوس تھے. وہ اپنے حساب سے ہر بندہ کام کرتا ہے. کچھ کام بول زائی ہوتے ہیں, کچھ کام اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں. اور ایک چیز کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قائد اعظم کے ساتھ عمر نے وفا نہیں کی. قائد اعظم کو وہ ٹائم نہیں ملا, وہ جو ایک ایوولوشن کا ٹائم ہوتا ہے نا, ادھر تو 17 سال مل گئے نا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کو. قائد اعظم کو تو چند مہینے ملے تھے. بعد میں انہیں جو زیارت بھیجا گیا تھا وہ زبردستی تھی. نام یہی تھا کہ جی سینیٹوریم ہے, وہاں پہ آپ کو ٹیوبرکلوسس. نو نو نو, آپ کو نکرے لگنا ہے, آپ وہیں بیٹھے رہیں. ان کی مرضی کے خلاف تھے وہاں پہ. آپ انجام دیکھ لیں نا, جس طرح سے وہ بیچارے واپس آئے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے بہت پہلے اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی سپیچ جو تھی آزادی سے کچھ دن پہلے, 11 اگست کی جو سپیچ تھی, آپ وہ دیکھ لیں. اس سپیچ کے بہت سارے معاملات حذف کر دیے گئے تھے. اور کس نے کروائے تھے؟ سیکرٹری کیبنٹ نے, چودھری محمد علی, جو بعد میں آپ کے پرائم منسٹر ہوئے. کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ 2 نیشن تھیوری کے خلاف بات کر رہے ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, ٹو یور ٹیمپلز, ٹو یور گردواراز. ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسٹیٹ افیئرس. بھائی ریلیجن ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود اسٹیٹ افیئرس. بابا جی آپ اب یہ بات نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا, یہ ان کی زندگی میں ہی اتنا کچھ ہو گیا. پھر ایون پاکستان, پھر اور بہت کچھ ہے, بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے. اس کے اوپر گفت و شنید ہوتے رہنا چاہیے, بات ہونی چاہیے. قائد اعظم نے ہزاروں اچیومنٹس کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ تنہا لڑتے رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ان کے ارد گرد جو ساتھی تھے, ان میں سے اکثر نالائق تھے, ویسٹڈ انٹرسٹ تھی, بیکار لوگ تھے. مجھے کوئی اس میں وہ نہیں افسوس اور شرمندگی. وہ میرے لیے ایسے نہیں تھے کہ میں ان کے بارے میں بڑے قصیدے کہوں
ہر ایک کے ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ لکھتا پھروں جیسے بہت سے لوگ لکھتے ہیں. ایک کوشچن ہے اس میں، آپ دیکھیے گا، ایک بظاہر بزرگ نظر آتے ہیں وہ، تو ان کی لینگویج بڑی میزریبل تھی، لیکن میں نے اجازت دی تھی کہ اسے ایڈ کیا جائے. لیکن جب ہم بالکل سیکرڈ کاؤ بنا دیتے ہیں نا کسی کو، تو پھر اس کی اچیومنٹس بھی ساری ڈاؤن دا ٹیوب چلی جاتی ہیں. آپ پھر کھل کے اس کو ڈسکس ہی نہیں کر پاتے، یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی کلوزڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ قائد اعظم جب بھی ڈسکس ہوں گے سرخرو ہی ہوں گے. وہ بہت سو سے بہتر تھے، لیکن پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. جی سر. ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم پرفیکٹ بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے محلے کا کوئی بزرگ ہے نا جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ریورنس جو ہے وہ اتنی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو ہر لحاظ سے رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بارے میں تو اس طرح کی بات کی ہی نہیں جا سکتی. تو دس از رانگ، اٹس اے رانگ اپروچ ٹورڈز ہسٹری. اور ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ہیروز کو ابو کرٹیسزم نہیں سمجھا جاتا. بالکل نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا جانا چاہیے. آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا ہیرو بہترین ہے. فلاز ہوتے ہیں، فالٹس ہوتے ہیں، ڈیسیژنز غلط کیے جا سکتے ہیں. اچھا جی سر، عقیل یونس خان کہتے ہیں کہ آفتاب صاحب یہاں ڈیسک پہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ماؤنٹ بیٹن 1 سال کے بعد آزادی دیتے؟ کبھی بھی نہیں. یوں کہیں کہ ملک تو صحیح وقت پہ بنا، صحیح وقت پہ صحیح بندے میسر نہ آ سکے. 1990 تک تو انڈیا نے بھی ہماری طرح چولیں ماری، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ایسے نہیں چل سکتا، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا. عقیل صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اپنی جو ایک چھوٹا سا کالم انہوں نے اس پہ تحریر کیا ہے نا، سوائے ایک چیز کے میں ان کے ساتھ موسٹلی ایگری کرتا ہوں. بس ایک چیز ہے جو بنیادی ہے جی، اور میں اس کے اوپر آرگیو کرنے کو تیار ہوں. اگر عقیل صاحب چاہیں تو میں درخواست کروں گا کہ جب آپ حکم کریں ہم آپ کو زوم پہ لے لیں گے اور ایک اچھی صحت مند گفتگو کریں گے. آئی ایشور یو کہ ہم عزت و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک خوبصورت ڈائلاگ تشکیل دیں گے اور ہم چلائیں گے بھی اس کو. جس طرح انہوں نے اپنی گفتگو میں بڑا ایک پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو سر ڈفر کس بات پہ کریں؟ ڈفر میں اس بات سے کر رہا ہوں کہ یہ ناؤ اور نیور والا معاملہ نہیں تھا. یہ ملک بننا ہی بننا تھا. یہ ملک بہت سارے عوامل تھے جنہوں نے بنایا ہے. اس کے عناصر ترکیبی میں ہم لوگ بھی شامل تھے، ہمارے بزرگوں کی ایفرٹس بھی تھیں، قائد اعظم کی سٹرگل تھی، لیکن انہیں بھی اس وقت سوٹ کرتا تھا، بہت سوٹ کرتا تھا، مجبوری تھی ان کی. اور یہ کہنا کہ انہوں نے تو بھاگ جانا تھا، ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا. ان کے حالات تو دیکھیے کہ ورلڈ وار کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ اپنا خرچہ برداشت کرتے، اور جتنا کچھ پلنڈر کرنا تھا یہاں سے وہ کر چکے تھے، ڈرین کر چکے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک بات جس میں ہمارا اور انڈیا کا ڈفرنس رہا وہ تھا کہ انہوں نے توجہ دی تعلیم پہ، سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ. اور پنڈت نہرو کی خاص طور پہ یہ کوشش تھی کہ سائنٹیفک ٹیمپر کو پروموٹ کیا جائے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا کہ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کا جو مزاج ہے اس کو سائنٹیفک بنایا جائے. آپ دیکھیے ہندوستان کمپیوٹرز کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی تھی؟ یعنی یہ جو ایکچولی جو کام شروع ہوا تھا دیٹ واز 1946. ٹھیک ہے، ان کا نیوکلیئر پروگرام دیکھ لیجئے اور بہت ساری چیزیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بے شمار سائنٹسٹ، میتھمیٹکس، پولی میتھس، یہ بڑا لاجواب کام تھا. اور گو کہ 90 تک واقعی ادھر بھی چولیں کافی ٹھیک ٹھاک ماری گئیں، ادھر بھی ماری گئیں، لیکن وہ پھر بھی they were ahead of us. ہمیں اس میں مقابلہ نہیں کرنا. یہ بھی ایون بحث جو ہے نا بیکار ہے کہ جی پاکستان کیا بن پاتا اگر 1 سال ڈیلے ہو جاتا. تو 1 سال بعد چھوڑ دیں، اس پہ بحث نہ کریں. اب کیسے نکلنا ہے یہاں سے؟ اب میں انشاءاللہ کسی دن ایک سیگمنٹ ضرور کروں گا کہ اب کیسے نکلنا ہے اس میں سے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہماری جو انٹلیکچوئل کمیٹی ہے وہ اس کو اپروو نہیں کر پا رہی، کیونکہ میں بڑے حتمی اقدامات چاہتا ہوں. اگر وہ نہ کیے گئے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو ایمپیٹیشن کرنی پڑتی ہے، آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے. تو سافٹ ہاتھوں سے اتنا چیڑا اور اتنا سخت کام کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن ٹھیک ہے، ہم بہرحال وی ہیو ٹو رائز فرام دا ایشز، اور یہی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور ہے اس سے ملتا جلتا، لیکن وہ بڑا ہی تلخ اور بڑا تھوڑی سی جو ہے نا ناشائستہ، انتہائی ناشائستہ انداز انہوں نے اپنایا ہے. وہ کو بخاری صاحب ہیں آپ کے پاس؟ وہ جی سر، سید ناظم بخاری.
اچھا اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ ہیں، دیکھیں 95% لوگوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، انتہائی اپریشیٹ کیا. بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا شکیل صاحب، آپ تو ہمیں ویسے بھی بڑی اسٹرکٹ مارکنگ کرتے ہیں، تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، میرے فوکس گروپ نے بہت اپریشیٹ. اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو پہلے بھی پیش کر رکھا ہے انہی حالات میں. جی. لیکن کچھ ایک دو لوگوں، جسٹ 2، انہوں نے دشنام ترازی کی ہے. ایک صاحب نے تو غداری جیسی، ایک منٹ میں غدار قرار دے دیتے ہیں نا. میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر میں ان کو شائستگی کے ساتھ جواب دوں. میرے میں اور شکیل صاحب میں بڑا فرق ہے، جوہری فرق ہے. میں اس طرح نہیں دیتا. تو تمیز سے جس دن سوال کریں گے، یا جس طرح میں نے عقیل صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ آئیں، اگر آپ میں دمخم ہے نا تو آپ بتائیں نیکسٹ ٹائم. مجھے آپ کا نام پتہ ہے، پتہ نہیں فیک نیم ہے، ڈیفینیٹلی فیک نیم ہوگا، تو آپ اس دن کہیے کہ جی یہ میرا نام ہے اور میں نے پہلے آپ کو بڑے تلخ لہجے میں مخاطب کیا ہے، تو مجھے زوم پہ لیں، میں آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں. یقین کیجئے مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ ہمیں بہت ڈیفرنٹ پائیں گے. ہم شائستہ انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اس وقت تک جب تک آپ شائستگی کا دامن تھامے رکھیں گے. جی نیکسٹ کمنٹ ہے فرحان کا. سر یو ہیو ٹلٹڈ یور کامیڈی ٹورڈز ڈارک کامیڈی. وی آر کنفیوزڈ ویدر ٹو لاف اور کرائی. دس از ٹچ آف اے جینیس. ہیٹس آف. نو بڈی ایلس از ڈوئنگ ڈارک کامیڈی لائک یو. These are tough times. We are passing through very tough times and they call for dark comedy. ڈارک کامیڈی ایک ٹیکنیک ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈارک کامیڈی کس طرح کرنی ہے. اور اس وقت اگر کوئی روتا نہیں ہے تو یا وہ پاگل ہے یا بے وقوف ہے، دونوں میں سے ایک ہے جو اس وقت کی صورتحال پر روتا نہیں ہے، آنسو نہیں بہاتا. اسامہ احمد عباسی کہتے ہیں کہ سر آپ کا ذاکر شو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انڈیا میں بھی آپ کے شو کو کاپی کیا جا رہا ہے، آپ والے سیگمنٹس کیے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو ایک جیسی چیز کسی دوسری جگہ پر بھی شروع ہو جاتی تو اسے کاپی کرنا نہیں کہتے کہ جی آپ کو کاپی کیا جا رہا ہے. انسپریشن ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر بندہ اس کو یارڈ سٹک بنا لیتا ہے. اور میں نے ذاکر شو دیکھا، آئی لائکڈ اٹ، اٹ واز اے گڈ شو. اتفاق ایسا ہے کہ جو ایپیسوڈ میں نے دیکھی اس میں وہ خود بھی، ذاکر از اے گڈ گائے، اچھا نفیس اس کا انداز ہے. دو تین چیزیں جو میں ابھی گزارش بھی کر دوں گا، آگے ان کی مرضی اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، میں اپنے 2 سینٹس ضرور دوں گا. لیکن جس بنا پر مجھے بہت ہی اچھا لگا وہ تھا کہ اس کے مہمان بہت اچھے تھے. وہ راج کمار راؤ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے، مطلب بڑا پیارا بچہ ہے، سیلف میڈ ہے، اسٹرگل کر کے آیا، اور ہی از اے ریمارکیبل ڈانسر آلسو. ایکٹر تو ہے ہی، شرارتی ہے، شکل سے شرارتی لگتا ہے. اور پھر جو شردھا ہے، شردھا یا شاردا، شی از ویری گڈ. اور پھر وہ میرے انتہائی فیوریٹ ایکٹر شکتی کپور کی بیٹی ہے، اور دیٹ واز اے ویری گڈ ڈو. ان کی فلم بڑی تگڑی وہ آئی ہے پچھلے دنوں، گو کہ میری شدید ریزرویشنز ہیں اس فلم کے بارے میں. وہ ہارر کامیڈی جو ہے نا، وہ ہماری پنجاب کی کامیڈی کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. یقین کریں، آپ ہنسنا چاہیں بھی تو ہنسی نہیں آتی. اگر صرف ہارر ہوتی تو میں انجوائے کرتا. میں نے بھوت بہت انجوائے کی تھی. بھوت واز اے ریمارکیبل مووی. رام گوپال ورما کا میں قائل ہو گیا تھا. اس میں دے آر گڈ. باقی کوئی ایسا وہ جو ہے مجھے سمجھو میری اپنی ریزرویشنز ہے. تو سر شو کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ببو یہ شو ذاکر شو؟ اور نہیں، وہ ایک تو ذاکر منڈا ون مین کامیڈی کرتا نا، اسٹینڈ اپ کامیڈی. وہی ذاکر خان، یہ وہی ہے. تو شو نہیں دیکھا. ہاں تو اچھا ہے، مطلب ہے کہ ماڑا نہیں ہے. صرف یہ کہ جو کمیڈینز ان کے ہیں نا 3-4، ابھی وہ آہستہ آہستہ جل ہوں گے. ایک کام کیا کریں کہ جس بات پر صرف سمائل دینی ہوتی ہے نا، اس پر زیادہ زیادہ گگل دے دیا کریں. ہلیریس لافٹر دینا جو ہے نا، وہ آڈینس کی بھی توہین ہوتی ہے. اس کا ارتکاب بعض اوقات ہم بھی کرتے ہیں، کپل شرما بھی کرتا ہے. اور کپل از گڈ. کپل کو تو اب اتنے سال ہو گئے، کپل از ایکسلنٹ ایز اے پرسن، ایز اے پریزنٹر، ایز این انڈیویجول، ایز اے ہیومن بینگ. ایز اے ہیومن بینگ تو ہم بالکل ڈفرینٹ رکھ رہے ہیں نا. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اس کی کیپیبلٹی کی، اس کی کیپیسٹی کی. کیوں کمیڈین بھی بڑا مزے کا ہے، وہ پریزنٹر بڑا اچھا ہے، کمیونیکیشن سکلز بڑی. سیلف میڈ یہ موسٹلی ہوتے ہیں زیادہ تر، ہم ساری سیلف میڈ ہیں بھائی جان، اکثریت ہماری.
تو لیکن یہ کہ کامیڈی کمزور ہے اس کی، لیکن کامیڈی کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. میں ایک اور تنبیہ کروں گا ذاکر کو کہ یہ گیسٹس جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ان کا لیول نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں بھی چونکہ آج کل ان ہے، تازہ تازہ ان کی Stree 2 فلم جو ہے نا وہ بڑی ہٹ ہوئی، اس نے بڑا ریمارکیبل بزنس کیا ہے. اور اس کی ریزنز ہیں کہ ہمارا ذرا ڈفرینٹ ہے معاملہ کامیڈی کا، لیکن وہ وہاں پہ بہت ہی پاپولر، بہت انجوائے کی گئی. یہاں میری ایک دو انڈین دوستوں کے ساتھ بڑی بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو اس پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پنجاب کا مزاج واقعی ڈفرینٹ ہے. جی خیر آپ اس پر زور دیں کہ گیسٹس کے اوپر انحصار کم سے کم ہو. یہ ہٹ فلمیں روز روز نہیں آتی، آرٹسٹ دھیرے دھیرے کم پڑتے جاتے ہیں، ریپیٹ ہونے پہ آئیں تو اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ آپ اپنی ٹیم کے اندر سکٹس ڈیولپ کریں کہ وہاں پر ایک اچھا کیریکٹرز بنائیں 5-7. جیسے وہ ہے نا کپل کا وہ کیریکٹر بڑا مزے کا ہے، وہ جو عورت بن جاتا ہے، وہ سنیل گروور. گتی ہے سر اس کیریکٹر کا نام. اچھا گدی ہے اس کا نام؟ گتی TI. گتی مطلب اٹس ریمارکیبل. وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو ڈیولپ کرے. یہ دونوں تینوں بڑے اچھے ٹیلنٹڈ لگتے ہیں، خاتون بھی جو پینل پہ بیٹھے ہیں، جو پرماننٹ ہے اس کے ساتھ. ان کو ڈیولپ کریں، اور ڈیولپ کرنے کا گر یاد رکھیں، ایک نسخہ کیمیا ہے، پلے باندھ دیں کہ کامیڈی ان چند کاموں میں سے ایک ہے جو کرنے سے تباہ ہو جاتے ہیں. کبھی کامیڈی مت کریں، کامیڈی کو خود ہونے دیں. وہ جتنی بے ساختہ ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی. اور آپ کو لافٹرز کا سہارا نہیں لینے کی ضرورت. اچھی بات کریں، شرارتی بات کریں، اور فکرے بازی. ذاکر کین بی اے ویری گڈ فکرے باز، ایز گڈ ایز کپل شرما از. کپل شرما بڑے فکرے چست کرتا ہے، شرارتی ہے. یہ کہنا کہ ہماری نقل یہ ہمارے نو، بالکل ایسا نہیں ہے. ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? میں جب حسب حال کر رہا تھا نا ہاں جی. تو ان دنوں میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا. ایسے میرے پہ خام کا یہ بھی ایک الزام جڑ دیا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے لائیو کامیڈی نہیں ہو سکے گی. میں تو اتنی کامیڈیاں کرتا رہا ہوں، میں تو لائیو ہی کرتا رہا ہوں. پاگل آدمی، میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ لائیو ہم کبھی لائیو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ریکارڈ کرتے ہیں لائیو آڈینس کے ساتھ. چیز کو سمجھنے میں بعض لوگ دیر لگاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیر سے بھی سمجھ نہیں آتی. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا. لائیو آڈینس کے ساتھ تو صرف ون مین شو ہوتا ہے. جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں نا، اب کہاں سے لائے ہم عمر شریف کو، کہاں سے لائے ہم معین اختر کو، امان اللہ کو؟ یہ لوگ تھے. ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ 8-8 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. جی ਲਾਈਵ ہماری ਹੁੰਦਾ کہ کیمرہ کھلیا تو ਤੁਸੀਂ شروع ہو گئے ہو، کچھ بھی نہیں. بھائی جان مجھے آپ ایک دن دے دیں ریہرسل کا، ایک دن، تو اس سے زیادہ اچھا شو مجھ سے لے لیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہفتے کے 4 شوز کرنے ہوتے ہیں. بھائی ریہرسل کیا، اور کیا مطلب اس میں گنجی نہائے کیا، نچوڑے کیا؟ یعنی کہ تینوں جواب ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜੀ ਨਿਚੋੜੇ ਕਿਹਾ. ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਭੈਣ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا. ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਭੈਣ. ਅੱਛਾ ਛੇੜ ਛੂੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ? میں کچھ اور کر لیتا، بالکل کچھ اور کر. میرے 2 ہی جانراز ہیں جن کو میں ٹچ کرتا ہوں، 2 چیزیں جو مجھے بہت پسند ہیں. ایک ہے سسپینس تھرلر، اور دوسرا ہے کامیڈی. تیسری کوئی چیز میں نے کبھی دیکھی نہیں، سوچی نہیں. ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ کہ نہیں. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ. تو سسپینس تھرل کرائم میں کر کے آیا تھا، واردات. ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ. جی گورنمنٹ کالج کے دنوں میں. ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ. نہیں وہ یہ تھا کہ ہم 5-4 مل کے، وہ اکیلا تھا، ہم 5-4 تھے، اور سارا مجمع ہمارے ساتھ مل گیا. مجمع مل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، مجمع ہمیشہ چیمپئن کے خلاف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جیسے یہاں پہ میرے خلاف ہو جاتا ہے نا، آڈینس ساری زیادہ تر میرے خلاف ہوتی. ਓਏ ਹੋਏ. ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ 5-6 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. اور راوی والے نہیں تھے، راوینز تھے.
راوی اوکاڑا کے پاس راوی والے وہ ہوتے ہیں جو راوی کے کنارے والے ہیں. ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕੋਟ ਪਾਏ ਸੀ. ویسے آج تم نے راوینز والا رنگ پہنا ہوا ہے, ارغوانی. ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਦੇਖ ਲਾ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਇੰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਉਥੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ 250 ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਈ ਨੇ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو. ویسے ہی آج کل تم کرن جوہر لگتے ہو, یقین کرو یہ حرکتیں نہ کیا کرو. اچھا ببو آج کے گانے کی طرف جانے دیں گے اب؟ میں تو ویسے ہی مٹی ہو گیا, مجھے کرن جوہر بنا دیا. چلے خیر. سائمہ کرن جوہر کوئی کتنا بڑا پروڈیوسر ہے, کتنا بڑا ڈائریکٹر ہے وہ. ਦੁਆ ਮੰਗ ਤੂੰ ਉਂਝ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਮਰੇ ਅਰਮਾਂ ਪਤੀ ਸਾਲਾ ਲਾਨਤ ਹੋਤੇ. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچ. کیوں نہیں آنا, تسی بد کردار لوگ ہیں. ਇਧਰ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਗ ਹੋ. ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂ. نہیں انہیں کہتے میں نہیں آنا, کہتا تو کیا کیوں نہیں آنا, بس کیا کیوں نہیں آنا. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਗ. ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਰਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ لوز کریکٹر ہے کیوں. ਇਧਰ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਲੂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ. انہیں پولیس کو فون کیا کیوں. ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ. ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ पुलिस का जिक्र पहले ना करो, बाद में करो. ان کے گھر چور آیا, انہوں نے اس کو بٹھا کے لطیفہ سنایا. ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਐਡੀ ਖੱਜਾ پہلی گو میں جو کر دے اس کے بعد تو پھر غریب. ਜ਼ਾਹਰ ਭੈਣ ਮਾਫੀ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ لیفا. ایک فمبل کیتا تو ایک للی بیچ ہے. ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ اب پتہ ہے میں احتجاجاً نہیں ہنس رہے کہ تم نے میری سمکھ خراشی بہت کی ہے. ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਭਾਈ